خدائے بزرگ کو برتر کے زندہ جلالی قدوس اور قوی نام میں عقیلہ داؤد کی طرف سے آپ کو بہت سا سلام۔ بہت سے ایماندار، بہت سے مسیحی خداوند میں ترقی کرنا چاہتے ہیں، خاص طور پر جب وہ مسیح یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، لیکن اکثر جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے روحانی جوش و جذبہ کم پڑنے لگتا ہے، زندگی واپس اسی راہ پر گامزن ہو جاتی ہے یا پھر معمول کے مطابق چلتی ہے، روحانی طور پر مطمئن ہو جاتے ہیں، جہاں ہیں وہیں ٹھہر جاتے ہیں۔ بسا اوقات سوال کیا جاتا ہے، ایمان رکھنے کے باوجود، بپتسمہ لے لینے کے باوجود، چرچ جانے کے باوجود کیوں میں اپنی کچھ کمزوریوں پر قابو نہیں پا رہا یا پا رہی؟ کیوں کچھ نامناسب عادتیں، کام یا باتیں میرے اندر سے ختم نہیں ہو رہے؟ کیوں محسوس نہیں کرتا یا کرتی کہ میری روحانی ترقی ہو رہی ہے؟ کیوں پاک روح کی نعمتیں اور پھل مجھ میں جنم نہیں لے رہے؟ روحانی ترقی میرے عزیز سامی حاصل کرنی ہے تو کلام مقدس میں کلام کے اس حصے پر نہایت باریک بینی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا پطرس اس کی پہلے باب کی 5 تا 7 آیات میں یوں لکھا ہے، بس اسی باعث تم اپنی طرف سے کمال کوشش کر کے اپنے ایمان پر نیکی اور نیکی پر معرفت اور معرفت پر پرہیزگاری اور پرہیزگاری پر صبر اور صبر پر دینداری اور دینداری پر برادرانہ الفت اور برادرانہ الفت پر محبت بڑھاؤ۔ میرے عزیز سامی، اب ایمان روحانی ترقی کی بنیاد ہے۔ یہ ایمان لانا ہی ہے جو نیکی کے کاموں کی جانب راغب کرتا ہے اور معرفت کی روح عطا کرتا ہے۔ معرفت خدا کے کلام کی پہچان میں بڑھنا ہے، اور یہ خدا کے کلام پر نگاہ رکھنے، اس کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر غور کرنے سے ہی حاصل ہوگی۔ کلام خدا کی معرفت ہر طرح کی پرہیزگاری کی جانب راغب کرے گی، نفس پر قابو پانے میں مدد کرے گی، ہر طرح کے روحانی، جسمانی، بدنی نامناسب کاموں، عادتوں سے اجتناب برتنے میں مدد دے گی۔ صبر و برداشت کا مادہ جنم لے گا جو دینداری کے کاموں کو بڑھاوا دے گا، جس کے وسیلہ برادرانہ الفت و محبت بڑھتی جائے گی۔ روحانی ترقی میرے عزیز سامی حاصل کرنے کے عوامل میں سے ایک بڑا عمل ہے ایسے لوگوں کی سنگت میں وقت گزارنا جو ایماندار ہو، خدا کے خوف میں چلنے والے ہو۔ کلام کے دیے گئے اس حصے میں 7 عوامل نہایت قابل غور اور ضروری ہیں، جس کے لیے خدا کا بندہ پطرس رسول فرما رہا ہے، ان عوامل کو کمال کوشش سے بڑھاؤ۔ اب کمال کوشش کا مطلب بڑا واضح ہے، روح کی گہرائیوں سے پوری جان لگا کر ایمان کے سفر پر آگے بڑھتے جاؤ، آزمائشوں پر قابو پا کر، نہ کہ روحانی سستی اور کاہلی کا شکار ہو جاؤ۔ بڑی ترتیب سے خدا کا بندہ خدا کے پاک روح کی ہدایت میں بیان کر رہا ہے کس طرح سے روحانی ترقی میں ایماندار آگے بڑھ سکتا ہے۔ لکھا ہے، کوشش میں سستی نہ کرو۔ خداوند خدا کا کلام ایک اور جگہ فرماتا ہے، میرے لوگ عدم معرفت کے سبب ہلاک ہوئے۔ اب کلام کی باتوں پر غور و خوض نہ کرنا، اس کی سمجھ نہ رکھنا، جانتے ہوئے بھی نہ جاننا ہلاکت کا باعث ہے۔ اور کلام پڑھنا، سننا، سمجھنا معرفت کی روح عطا کرتا ہے، زندگی کے تاریک گوشوں کو روشن کرتا ہے، کلام کی پہچان میں بڑھاتا ہے، ہر داغ دھبے کو دور کرتا جاتا ہے، روحانی نکھار کا باعث بنتا ہے۔ پھر خدا کا پاک روح پورے طور سے ایمان لانے والے کو لمحہ بلمحہ نیکی، معرفت، پرہیزگاری، صبر، دینداری، برادرانہ محبت اور الفت کی جانب راغب کرتا ہے۔ جو جسم سے نہیں ہو سکتا وہ خدا کے پاک روح کے وسیلہ ممکن ہو جاتا ہے۔ لیکن میرے عزیز سامی، کمال کوشش کرتے رہنے سے، ہر روز خدا کے کلام پر نگاہ رکھنے سے، خدا کے نیک و برگزیدہ لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے سے، اپنا وقت خدا کے ساتھ گزارنے میں، کلام کو پڑھنے، سننے اور سمجھنے میں اور کامل عمال رکھنے سے، ہر نیک عمل کرنے کی کوشش میں ہرگز سستی نہ کرنے سے۔ آمین۔ خداوند آپ کو، آپ کے گھرانے کو
کثرت سے اپنی برکات سے مالا مال کرے. آمین. خدا